نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے 21ویں صدی کا سب سے بڑا لطیفہ۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، انڈیا کے اخبار دی ہندو نے رپورٹ دی ہے، اپنے اخبار میں یہ خبر شائع کی ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے افغانستان کے بارے میں ایک میٹنگ کال کی ہے اور اس میٹنگ میں پاکستان کو دعوت دی ہے۔ دوبارہ سن لیں، دی ہندو انڈین اخبار نے اپنے اخبار میں ایک خبر شائع کی ہے اور رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک میٹنگ کال کی ہے اپنے ملک میں، ہندوستان میں، اور اس میں پاکستان کو بھی بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ عزیزان محترم، میں تو اس بات کو اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ بھارت کا افغانستان کے ساتھ کیا تعلق ہے، بھارت کا افغانستان کے ساتھ کیا بنتا ہے، کیا تعلق بنتا ہے؟ کسی نوعیت کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ بھارت تو افغان طالبان کو دہشت گرد کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ طالبان دہشت گرد ہیں، یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، دیگر ملکوں میں بھی دہشت گردی کروا رہے ہیں، ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جب آپ ان کو تسلیم نہیں کریں گے، طالبان آپ کے نزدیک دہشت گرد ہیں، آپ ان کو تسلیم بھی نہیں کر رہے، تو پھر ان کے بارے میں آپ کیا فیصلے کریں گے؟ ان کے بارے میں آپ کیا بات کر لیں گے؟ اور آپ کو اختیار کیا حاصل ہے؟ کیا افغان طالبان نے آپ کو کوئی اختیار دیا ہے افغانستان کے بارے میں بات کرنے کا؟ ذرا برابر بھی آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ آپ کی تو ان کے ساتھ بات چیت ہی نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ کا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے افغان طالبان کے ساتھ؟ نہ آپ ان کو تسلیم کرتے، نہ آپ ان کو مانتے، الٹا آپ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ تو پھر آپ ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، افغان حکومت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنے ملک میں ایک میٹنگ بلا رہے ہیں، اس کا کیا توقع ہے؟ ہاں جی، اور آپ کریں گے کیا؟ آپ میٹنگ بلا کر کیا کریں گے؟ کن لوگوں کو آپ بلائیں گے؟ کون لوگ جو ہے وہ آپ کے اس اجلاس میں آئیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ اور اس کی صدارت آپ کریں گے تو آپ کیا کر لیں گے؟ کیا آپ افغانستان کا مسئلہ حل کر لیں گے؟ جس ملک کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں اس کا کیا مسئلہ حل کریں گے آپ؟ یہ کیا توقع ہے؟ یہ تو ایک عجیب و غریب لطیفہ ہے میری سمجھ بوجھ کے مطابق۔ تو اس میں تو کوئی آپ کا افغانستان کا کوئی مسئلہ حل آپ نہیں کر سکتے، نہ حل ہوتا کوئی نظر آتا ہے۔ اگر اس بارے میں کوئی امریکہ اجلاس بلاتا ہے تو یہ تو تک بنتا ہے کہ امریکہ کا ان کے ساتھ ایک تعلق تو ہے نا۔ چلو، امریکہ نے ان کو تسلیم نہیں کیا، امریکہ ان کو نہیں مانتا، لیکن امریکہ ان کے ساتھ بیٹھتا تو ہے نا۔ آپ تو ان کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں، آپ تو ان کی بات بھی نہیں سنتے۔ امریکہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، امریکہ دوحہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کا جو دفتر ہے دوحہ میں، بین الاقوامی دفتر ہے دوحہ میں طالبان کا، وہاں امریکہ بیٹھتا ہے اور امریکہ بیٹھا ہے اور امریکہ نے ان کے ساتھ اپنا ایک معاہدہ کیا ہے۔ تو امریکہ اگر اس قسم کی کوئی کانفرنس بلاتا ہے تو پھر تو اس کا تو تک بنتا ہے۔ اگر کوئی رشیا اس قسم کی کانفرنس بلاتا ہے تو رشیا کا بھی تک بنتا ہے کہ رشیا کے افغان طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ رشیا نے 10 سال تک ان پر حکومت کی اور وہ ان کے خلاف جنگ کرتے رہے ہیں طالبان، رشیا کے خلاف، لیکن اب تو ان کے تعلقات بہتر ہیں۔ تو روس بھی اگر کوئی اس قسم کی میٹنگ بلاتا ہے تو اس کا تک بنتا ہے کہ وہ اس قسم کی بات کر سکتا ہے طالبان کے حوالہ سے، لیکن آپ کا تو کوئی تک نہیں بنتا۔ اس طرح پاکستان اگر کوئی کانفرنس بلاتا ہے تو پاکستان کا بھی تک بنتا ہے کہ پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور وہ ان کے بارے میں وہ کوئی بات کر سکتا ہے، افغان طالبان اس کو اجازت بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کو افغان طالبان نے کہاں اجازت دی کہ آپ افغانستان کے بارے میں کوئی میٹنگ کال کریں یا میٹنگ بلائیں، اس میں دیگر ممالک کو بلائیں؟ آپ کو کہاں افغانستان نے اجازت دی ہے؟
اس طرح پاکستان کو بھی آپ نے بلایا، پاکستان کو بلانے کا کیا توقع ہے؟ یہ عجیب لطیفہ ہے، پاکستان کو بلایا، پاکستان جس کے خلاف آپ ہمیشہ، جس کو آپ نے آج تک تسلیم نہیں کیا سرے سے، آج تک دل سے آپ نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کو آپ میٹنگ میں بلا رہے ہیں، تو پاکستان کو میٹنگ میں بلا کر آپ کیا کریں گے؟ ہاں جی، پاکستان آپ کو کیا دے گا اور آپ پاکستان کو کیا دیں گے؟ افغان طالبان کو آپ کیا دے دیں گے پاکستان کے ساتھ مل کر؟ ہیں جی، افغان طالبان جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کے خیالات اور قسم کے ہیں، جن کے بارے میں آپ کے خیالات یہ ہیں کہ یہاں پر تو افغان طالبان کی حکومت جو یہ غلط ہے، اصل حکومت تو ہے اس کی اپنے کی امراللہ صالح کی حکومت ہے، اصل میں تو صدر تو امراللہ صالح، آپ امراللہ صالح کو صدر مانتے ہیں، تو کیا آپ ہندوستان میں جو میٹنگ بلا رہے ہیں اس میں آپ امراللہ صالح کو صدارت کے لیے پیش کریں گے اور صدارت اس کی منوائیں گے ان ممالک سے؟ کیا پاکستان سے یہ منوا لیں گے کہ امراللہ صالح صدر افغانستان کا؟ ہاں جی، یہ بات تو آپ نہیں منوا سکتے، تو پھر کیا تو پاکستان کو بلانے کا اور پاکستان کو دعوت دینے کا کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں؟ دراصل اصل بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں خوف پیدا ہو چکا ہے، اور وہ خوف کیا ہے؟ وہ کئی اقسام کے خوف ہیں آپ کے دل میں۔ یہ خوف جو ہے یہ اندرونی طور پر آپ کو تنگ کر رہا ہے، کہ یہ آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ کو مطلب اس طرف لے جا رہا ہے جس طرف اب آپ آ چکے ہیں کہ افغانستان کا معاملہ، افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ نے پاکستان کو دعوت دی کہ پاکستان میرے پاس ہے۔ پاکستان کے ساتھ آپ کشمیر کے معاملہ پر تو بات کرتے نہیں ہیں، ہیں جی، 340 کو آپ نے ختم کر دیا ہے، آپ اس معاملہ پر تو آپ 35A کو آپ نے ختم کر دیا، یہ ان معاملات پر تو آپ بات کرتے نہیں۔ کشمیریوں پر آپ مظالم ڈھا رہے ہیں، ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں آپ کشمیریوں پر۔ ہاں جی، خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو قتل کر کے ان کو گڑھوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ یہ حالات تو آپ نے کشمیری میں کر رکھے ہیں، اور دعوت آپ نے پاکستان کو دی ہے، جو ان کے مسلمان بھائی ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کو آپ نے دعوت دی کہ آپ آئیں، آپ کشمیر پر بات کریں، آپ کشمیر کے لیے اجلاس بلائیں، کشمیر کے لیے آپ اجلاس بلا کر وہاں بات کریں کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے۔ یہ تو تک بنتا ہے، اس کا تو تک بنتا ہے۔ اصل میں آپ کے دل میں خوف ہے کہ کشمیری مجاہدین اب جاگ اٹھے ہیں، ہاں جی، کشمیری مجاہدین جاگ اٹھے ہیں، ان کی 20 تنظیمیں آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور روزانہ 20 کے حساب سے آپ کے فوجی مر رہے ہیں۔ آپ ان کی صحیح تعداد نہیں بتاتے کہ کتنے فوجی مر گئے ہیں، 20 کی تعداد میں روزانہ کے حساب سے آپ کے فوجی مر رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں کشمیر میں جو آج سے کئی سال پہلے لشکر طیبہ نے جب آپ کے خلاف جہاد کیا تھا، اور حزب المجاہدین نے آپ کے خلاف جہاد کیا تھا، تو اس وقت آپ کی جو حالت تھی وہی حالت آپ کی اب ہو چکی ہے۔ 20 افراد آپ کے مارے جا رہے ہیں، اور آپ اس سے تنگ آ کر ادھر اپنے لداخ کے اندر، اور ادھر اپنے جو ہے لداخ کے ساتھ ساتھ جو علاقہ ہے ڈوکلام کا، وہاں ان علاقوں میں آپ جو مار کھا رہے ہیں، اروناچل پردیش میں آپ جو مار کھا رہے ہیں، اور چائنا کے ساتھ آپ کے 13 راؤنڈ ہو چکے ہیں، لیکن 13ویں راؤنڈ میں بھی چائنا نے آپ کو ہاتھ نہیں پکڑایا، آپ کی بات نہیں مانی۔ تو آپ کے دل کے اندر یہ خوف ہے کہ اب چائنا اور پاکستان مجھے لیں گے، مجھ پر حملہ کریں گے اور مجھ پر قبضہ کر لیں گے، میرے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ خوف کھایا جا رہا ہے۔ تو اصل میں یہی خوف ہے جس نے آپ کو پاکستان کو بلانے کے لیے دعوت دی ہے۔ آپ نے پاکستان کو اپنے ملک میں بلایا ہے، اور افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے۔ میری سمجھ بوجھ کے مطابق تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے۔ افغانستان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں بنتا، آپ کا کوئی تک نہیں بنتا افغانستان کے ساتھ، اور آپ افغانستان کو بلا رہے ہیں اپنے ملک کے اندر۔ افغان طالبان کو کیا بلائیں گے؟ جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، کیا آپ ان کو بلا لیں گے افغانستان میں، اپنے ملک میں، بھارت میں؟ کیا افغان طالبان آ جائیں گے بھارت میں؟ اور جن افغانوں کو آپ نے افغانستان واپس جانے کی اجازت نہیں دی، ان کی ایک بیچاری پارلیمنٹیرین خاتون کو بھی آپ نے ادھر جانے کی اجازت نہیں دی، اور آپ نے ان پر عرصہ حیات تنگ کیے رکھا۔ کیا آپ ان کو جانے کی اجازت دیں گے؟ آپ نے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی افغانستان میں، تو آپ ان کو بلائیں گے کیسے؟ افغان طالبان آپ کے ملک میں کیسے آئیں گے؟ دراصل وجہ یہ ہے کہ آپ پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا ہے اور بھاری ہو چکا ہے، اور اب آپ اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کو بلا کر ایک بونگیاں مار رہے ہیں، اور آپ کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے نہیں رہی۔ ہاں جی، اس لیے آپ افغانستان کے بارے میں کانفرنس بلا کر پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں جی، تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ درست کریں گے، اپنی عقل کو ٹھکانے لائیں، اور کسی طور پر چلیں، کسی طریقے پر چلیں۔ افغانستان کے بارے میں آپ نے کوئی مسئلہ افغانستان کا حل کرنا تو آپ پہلے اسے تسلیم کریں۔
جب آپ اسے تسلیم کر لیں گے تو پھر افغان طالبان بھی آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے، پاکستان بھی آپ کے پاس بیٹھ جائے گا، دیگر ملک بھی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے، اس طریقے پر عمل پیرا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔